تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم ہوسیہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور یہ پرانے عہد نامے کے چھوٹے انبیاء میں سے ایک کی کتاب ہے، اور آج ہم اس کے آخری باب کا مطالعہ کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہوسیہ کی کتاب میں شمالی سلطنت کی بات ہوئی اور یہ افرایم کی سلطنت ہے۔ اس سلطنت میں بدی بہت بڑھ چکی تھی اور خداوند کی عدالت ان پر غالب آئی، لیکن خداوند نے وعدہ کیا کہ مستقبل میں ان کو لوٹا لائے گا۔ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ شکریہ بھائی۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مطالعے کا آغاز کریں گے۔ خوش آمدید بھائی۔ آپ کا شکریہ۔ ہم 14ویں باب پر ہیں اور یہ ہوسیہ کی نبوت کا آخری باب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں اس کا عنوان بتائیں۔ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ نبوت کا آخری باب یا آخری حصہ عموماً بہترین ہوتا ہے، اور پرانے عہد نامے کی تمام کتب میں سے ہوسیہ کا اختتام سب سے خوبصورت ہے، اور یہ باب میرے لیے بہت اہم ہے کیونکہ اس میں لوگوں نے عاجزی کی اور لوگوں نے سبق سیکھا، اور وہ خداوند سے دور ہو کر شکستہ دل ہوئے، اور خداوند نے بھی ان پر رحم کیا، اور ہم نے لوگوں اور خدا کے درمیان رفاقت کی خوبصورتی دیکھی، جیسا کہ غزل الغزلات میں خوبصورت رفاقت کا بیان ہوا ہے، اور یہ خوبصورت الفاظ خدا اور لوگوں کے درمیان ایک مکالمہ ہے، اور دراصل یہ خوبصورت بات ہے کہ اس کا عنوان خدا کے پاس لوٹ کر آنا ہے، اور میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا، اور میں کہوں گا کہ لوٹ آنے کے حوالے سے اس باب میں ایک بلاوا ہے، اور اس میں ان کے بلانے اور لوٹ آنے کی وجہ موجود ہے، اور تیسری بات اس میں لوٹ آنے کا طریقہ ہے، چوتھی اس کی شرائط ہیں، اور پانچویں اس کی بنیاد ہے، اور پھر چھٹی اس کی برکات، اور آخر میں اس کا نتیجہ ہے۔ اس باب میں لوٹ آنے کی بات ہوئی۔ رجوع کرنا یعنی توبہ کرنا، محض مڑنا نہیں، توبہ کے ساتھ آنا تاکہ اس کی برکات کو حاصل کرے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ وہ رجوع ہوتے ہیں لیکن حق تعالیٰ کی طرف نہیں، لیکن اس بار وہ خداوند اپنے خدا کی طرف لوٹ آئیں گے، جیسا کہ پہلی آیت میں لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں چند آیات پڑھوں گا، اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ اے اسرائیل، خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع لا، کیونکہ تو اپنی بدکاری کے سبب سے گر گیا ہے۔ کلام لے کر خداوند کی طرف رجوع لاؤ اور کہو، ہماری تمام بدکاری کو دور کر اور فضل سے ہم کو قبول فرما، تب ہم اپنے لبوں سے قربانیاں گزرانیں گے۔ اسور ہم کو نہیں بچائے گا، ہم گھوڑوں پر سوار نہیں ہوں گے، اور اپنی دستکاری کو خدا نہ کہیں گے، کیونکہ یتیموں پر رحم کرنے والا تو ہی ہے۔ اے اسرائیل، خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع لا، کیونکہ تو اپنی بدکاری کے سبب سے گر گیا۔ اس بلاوے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ بنی اسرائیل نے ہزاروں برس تک ٹھوکر کھائی کیونکہ وہ خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع نہ لائے۔ اس کتاب میں ان کی حالت کا بیان ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ان کی تاریخ موجود ہے کہ انہوں نے کتنی ذلت سہی تھی، اور آنے والے ایام میں کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد میں کہوں گا کہ اس قوم کے ساتھ وہ ہوگا جو آج تک کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا، لیکن آخر میں
ہوسیہ نے ان کو بلایا جس کے نام کے معنی ہے مدد، اور اس نے ان کو بتایا کہ خداوند کے پاس لوٹے بغیر وہ برکت نہ پائیں گے۔ اے اسرائیل، خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع لا، کیونکہ تو اپنی بدکاری کے سبب سے گرایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، جب اس نے ان کو بلایا تو یہ بھی کہا کلام لے کر خداوند کی طرف رجوع لاؤ، یعنی خداوند کا کلام۔ خدا کو اس حال میں توبہ کے الفاظ پسند ہے کہ لوگ توبہ کریں۔ آپ ہمیں اس کے متعلق بتائیں۔ مجھے یوسف کی خوبصورت کہانی یاد آتی ہے، یہ علامت ہے۔ اور یوسف کے ایک بھائی اس کے پاس اناج خریدنے گئے، انہوں نے اسے نہ جانا، لیکن یوسف نے انہیں پہچان لیا۔ اس نے تلخی کے ساتھ ان سے بات کی، لیکن حکمت کے ساتھ ان کو توبہ کی راہ کی طرف لے آیا، اور اس کے بھائی اناج اور دولت کے ساتھ واپس گئے۔ اور جب انہوں نے اپنی تھیلیوں کے اندر رقم کو دیکھا تو حواس باختہ ہو کر وہ سب بھائی ہی ڈر گئے۔ پر میں کہوں گا وہ ان کا بھائی تھا، اس نے ان کو پہچانا اور ان کی مدد کی۔ اور جب انہیں بہت بھوک لگی تو انہوں نے سوچا کہ پرانی اور نئی رقم کے ساتھ نذرانہ لے کر جائیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ یہ سب کچھ طے کر چکے تو وہ وہاں سے چلے۔ لیکن یوسف کو اس رقم یا پھر اس نذرانے کی ضرورت توبہ۔ نہ تھی۔ یوسف ان کی توبہ کا منتظر تھا، اور میں کہوں گا کہ اسی لیے اس نے انہیں پہلے سے زیادہ مشکل میں ڈالا تاکہ وہ توبہ کریں اور خدا کی طرف رجوع لائیں۔ جب انہوں نے توبہ کی تو یوسف نے انہیں بتایا کہ میں کون ہوں، اور ان سے کہا کہ ان کے باپ کو ساتھ لے آئیں۔ یوسف نے اپنے بھائی سے کہا کہ تو سب کا ذکر کرنا۔ یعقوب نے ان سے کہا تھا کہ اپنے روغنی بلسان اور مر اور پستہ بادام ساتھ لے کر جا، اور نئی اور پرانی رقم کی بھی، لیکن یوسف کو ان کی ضرورت نہ تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ بس اس کے بھائی توبہ کر لیں، اور مسیح بھی کسی چیز کا خواہش مند نہیں تھا۔ بس مسیح یہ چاہتا تھا کہ ہم سب کلام کو لے کر خدا کی طرف رجوع لائیں۔ ہم خدا کو صرف یہی دے سکتے ہیں کہ توبہ کریں اور اس کی طرف رجوع لائیں۔ بہت سے لوگ یوسف کے بھائیوں کو پسند کرتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ تحفے اور نذرانے لے کر گئے کہ شاید انہیں فائدہ ہو اور خداوند ان سے خوش ہو جائے۔ تو میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ خداوند کو صرف توبہ چاہیے۔ خداوند کو پیسے، بھیڑ یا پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، جی بلکہ توبہ کی۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، پھر توبہ کے حوالے سے مزید لکھا ہے، اور کہو کہ ہماری تمام بدکاری کو دور کر اور فضل سے ہم کو قبول فرما، تب ہم اپنے لبوں سے قربانیاں گزرانیں گے۔ فضل سے قبول فرما، تب ہم اپنے لبوں سے قربانیاں گزرانیں گے، اس کے معنی بتائیں۔ جی، اس نے فرمایا کلام لے کر خداوند کی طرف رجوع لاؤ۔ اس نے ان کے لیے آسانی کی اور بتایا کہ وہ کیا کریں۔ جو دعا کرنا نہیں جانتا، ہم سب ہی اسے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پیچھے پیچھے اس دعا کو دہرا دیں۔ خدا نے فرمایا کہ کلام لے کر خداوند کی طرف رجوع لاؤ اور کہو کہ ہماری تمام بدکاری کو دور کر، کہ خداوند ہمارے پاس گناہوں اور خطاؤں اور بدکاری کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ہماری تمام بدکاری کو دور کر، اور وہ اس کو دور کر کے کہاں کرے گا؟ جی وہ ان کو دور کر کے بہت دور پھینک دے گا، کیونکہ اس نے ہماری بدکاری کو دور کر کے کسی اور پر لاد دیا ہے، جس نے صلیب پر ہماری خاطر جان دی۔ اور یسایہ کے 53ویں لا باب دی۔ میں لکھا ہے کہ خدا نے سب ہم کی۔ سب کی بدکاری اس پر لاد دی۔ اور میں کہوں گا کہ ہماری دعا ہے کہ خدا ہمیں اپنے فضل سے قبول فرمائے، اور اس کے نتیجے میں اب ہم کسی بھیڑ یا بکرے کی قربانی نہیں کرتے، پر اپنے فضل کے وسیلے سے ہماری بدکرداری کو دور کر کے ہمیں قبول فرما، فضل سے قبول فرما۔ اور اسی لیے اب ہم کسی بھیڑ بچھڑے کی قربانی نہیں کرتے، کیونکہ خداوند کو ان کی ہونٹوں ضرورت کی نہیں، قربانی۔ بلکہ لبوں کی قربانی گزرانیں گے۔ شکستہ روح خدا کی قربانی ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہماری خاطر جان دی، ہمارے دکھوں کو لے لیا اور آسمان تک ہمارے جانے کا رستہ ہموار کیا، اور تب ہم اپنے لبوں کی قربانیاں گزرانیں گے۔ لبوں کی قربانی یعنی اپنی باتوں سے۔ ٹھیک ہے، اس کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے توبہ کی اور اقرار کیا کہ خداوند واحد خدا ہے۔ تیسری آیت میں لکھا ہے، اسور ہم کو نہیں بچائے گا، ہم گھوڑوں پر سوار نہیں ہوں گے اور اپنی دستکاری کو خدا نہ کہیں گے، کیونکہ یتیموں پر رحم کرنے والا تو ہی ہے۔ انہوں نے اسور کے لیے یہ کیوں کہا؟ انہوں نے 3 چیزوں سے توبہ کی۔
اور چوتھی چیز کہی کہ وہ کیا کریں گے۔ پہلی اسور ہم کو نہیں بچائے گا، اور اس کتاب میں بہت مرتبہ انہوں نے اسور پر تکیہ کیا۔ تاریخ میں، سلاطین اور تواریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسور پر بھروسہ رکھتے ہیں تاکہ وہ ان کو بچائیں، پر وہ ان کو نہیں بچائے گا۔ انہوں نے خداوند کے سوا کسی پر تکیہ کرنے سے توبہ کی اور کہا کہ اسور ہم کو نہیں بچائے گا، ہم گھوڑوں پر سوار نہیں ہوں گے، یعنی کہ نہ اسور اور نہ ہی اسور کی طاقت ہمیں چاہیے۔ اور تیسری چیز، اپنی دستکاری کو خدا نہ کہیں گے، وہ بتوں پر بھروسہ نہ رکھیں گے۔ جی، اپنی دستکاری۔ بالکل، وہ نہ اسور پر، نہ اپنی طاقت پر اور نہ ہی بتوں پر بھروسہ رکھیں گے، بلکہ اس پر جو یتیموں پر رحم کرنے والا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو یتیم کہا۔ خدا کے پاس یوں آنا اچھا ہے۔ اپنے خدا سے کہیے کہ اے خدا، میں تیرے بغیر یتیم ہوں، میرے پاس تیرے سوا اور کوئی نہیں، کیونکہ یتیم پر رحم کرنے والا بس تو ہی ہے۔ اور بھائی ایاز، کیا آپ ایسا سوچتے ہیں کہ کوئی ایسی حالت میں خدا کے پاس آئے اور خدا اس کو نظر انداز کر دے؟ میں کہوں گا کہ ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے، کیونکہ خدا ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ صحیح۔ جی ہاں، اس لیے خداوند نے وعدہ کیا کہ جب وہ توبہ کر کے اس کے پاس لوٹ آئیں گے تو اس کے لوگ بن جائیں گے، وہ زندہ خدا کے فرزند ہوں گے۔ تب خدا ان کا باپ ہوگا اور وہ اس کے فرزند ہونے کا مطلب سمجھ پائیں گے۔ 1000 سالہ بادشاہی میں اس کے فضل میں مقبول ٹھہریں گے، دیکھیں، جبکہ وہ یتیم تھے۔ جی، وہ یتیم تھے۔ جب وہ یتیم ہوئے، بالکل ٹھیک۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، اس کے بعد مطالعے میں مزید آگے بڑھیں گے۔ ہوسیہ کی کتاب میں نبی کی ایک ہی خواہش ہے۔ لوگوں نے مسیح کو رد کیا، وہ یروشلم کی حالت پر رویا۔ کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا۔ ہمارے آخری باب میں یہی ہے۔ لوگوں کو لوٹ آنے کی اپیل کی گئی۔ خدا کی کتاب ایسے ہی بلاوے سے بھری ہے، اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ روح القدس نے بھی یرمیہ نبی کے وسیلے سے ان کو بلایا۔ سو یہ باب ہمیں صرف یہ نہیں بتاتا کہ صرف خداوند نے ان کو بلایا کہ لوگ اس کی آواز کو سنیں اور اس کی طرف واپس لوٹ کر آئیں، بلکہ اس میں واضح ہے کہ لوگ اپنے منہ سے اقرار کریں، دلوں کو چاک کریں، خاکسار بنیں، تو خداوند ان کی فریاد سنتا ہے۔ اور اس باب میں ان برکتوں کے وعدے کیے گئے ہیں کہ جب وہ توبہ کریں گے تو وہ تمام برکتیں جو خداوند نے ان سے دینے کا وعدہ کیا ہے انہیں دے گا۔ میں ان کی برگشتگی کا چارہ کروں گا، میں کشادہ دلی سے ان سے محبت رکھوں گا۔ ہمیں اس آیت کے معنی بیان کیجیے۔ یہ لوگ برگشتہ ہوئے، خداوند نے کہا میں ان کی برگشتگی کا چارہ کروں گا، میں کشادہ دلی سے ان سے محبت رکھوں گا۔ اس پر اپنی رائے دیجیے۔ میں پوری آیات پڑھوں گا۔ اس میں 3 خیالات موجود ہیں۔ میں ان کی برگشتگی کا چارہ کروں گا اور میں کشادہ دلی سے ان سے محبت رکھوں گا، کیونکہ میرا قہر ان پر سے ٹل گیا ہے۔ کشادہ دلی سے محبت یہ مرکزی بات ہے، اور یہی بائبل مقدس کا مرکزی خیال ہے۔ میں محبت رکھوں گا۔ اور زبور 69 میں ایک آیت لکھی ہے کہ مجھ سے بے سبب عداوت رکھنے والے میرے سر کے بالوں سے زیادہ ہیں۔ بے سبب کہتے ہیں کہ سر کے بال ہزاروں بلکہ لاکھوں ہیں، یعنی لاکھوں لوگ اس سے بے سبب عداوت رکھتے ہیں۔ تصور کریں کہ آپ کے گرد لوگوں کا سمندر ہے اور ہزاروں اور لاکھوں لوگ آپ کے گرد ہیں اور سب آپ سے نفرت رکھتے ہیں۔ یہ دراصل خوفناک ہے۔ زبور 69 میں بیان ہے کہ لوگوں کا مسیح کے ساتھ کیسا رویہ تھا۔ ہم نے بے سبب اس سے عداوت رکھی، پر اس نے بے سبب ہم سے محبت رکھی۔ میں کشادہ دلی سے ان سے محبت رکھوں گا، اور اس کی محبت کی وجہ تلاش نہ کریں، کیونکہ ہم میں ایسا کچھ بھی ہم نہیں، اس لائق نہیں، لیکن وہی اس بلکہ کی وجہ ہے۔ یہ اس کی خوبی ہے۔ ہم خداوند کی محبت کے قابل نہیں، لیکن اس کی محبت کی وجہ سے 2 کام کیے گئے ہیں۔ اندرونی عمل اس کی برگشتگی کو دور کیا۔ ان کے اندر بد کرداری کی روح موجود تھی۔ وہ خداوند کے پاس واپس نہیں لوٹ سکے، کیونکہ وہ دغاباز کمان کی مانند تھے۔ وہ چاہے کتنے بھی اچھے ہو جائیں، وہ برگشتہ ہوتے تھے، اور خداوند نے ان کے دلوں کو شفا دی اور ان کو سچ میں تبدیل کیا۔
دوسری چیز کیونکہ میرا قہر ان پر سے ٹل گیا ہے، میرا قہر ٹل گیا ہے۔ اس نے لوگوں کو شفا دی اور اپنا قہر ان پر سے ہٹا دیا، کیونکہ خداوند خدا نے کشادہ دلی کے ساتھ ان سے محبت رکھی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، آپ نے قسط کی شروعات میں کہا کہ اس باب میں ان کے لوٹ آنے کے متعلق بیان ہے۔ اس کی وجہ اور اس کا طریقہ موجود ہے۔ اس میں اس کی شرط اور شرائط رجوع بھی کرنے کی واضح ہیں، شرط، یعنی کہ رجوع کرنے کی صحیح، شرط۔ ہم اس باب کو اس کی آیات کے مطابق ہی تقسیم کریں گے اور ایک ایک کر کے اس کو بیان کریں گے۔ ہمیں بتائیں کہ اس باب میں ان کے رجوع لانے کا بلاوا، اس کی وجہ، اس کا طریقہ کہاں بیان ہے، تاکہ ہمارے ناظرین اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ پہلی آیت میں لکھا ہے، اے اسرائیل، خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع لا، اور ہوسیہ کی کتاب میں یہ بلاوا کئی مرتبہ دہرایا گیا ہے، اور پہلی آیت میں بھی اسرائیل کے لیے لوٹ آنے کا بلاوا ہے۔ اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ تو اپنی بد کرداری کے سبب سے گرایا گیا ہے، اور میں کہوں گا کہ دوسری آیت میں اس کا طریقہ موجود ہے اور لکھا ہے کہ کلام لے کر خداوند کی طرف رجوع لاؤ اور کہو ہماری تمام بد کرداری کو دور کر اور فضل سے ہم کو قبول فرما، تب ہم اپنے لبوں کی قربانیاں گزرانیں گے اور خداوند کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کریں۔ اور اگر وہ خداوند اور رسول پر بھروسہ رکھتے تو یہ ممکن نہ تھا، اور اسی طرح کسی رسول پر بھروسہ نہ رکھیں کہ وہ آپ کو بچائے گا، کیونکہ اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو 100% خداوند اپنے خدا پر بھروسہ رکھیں، اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، اور 99% خدا کو دے کر 1% کسی اور کے لیے نہ رکھ چھوڑیں۔ اور ہم گھوڑوں پر سوار نہیں ہوں گے اور اپنی دستکاری کو خدا نہیں کہیں گے، کیونکہ یتیموں پر رحم کرنے والا تو ہی ہے۔ اور چوتھی آیت میں پانچویں چیز یعنی اس کی بنیاد کا تذکرہ ہے، یہ محبت ہے، ان کے لوٹ آنے اور رجوع لانے کی بنیاد یہ محبت ہے، اور اب صلیب پر خدا کا کام کیا گیا، اور چھٹی آیت میں لکھا ہے اور اس میں ان کی برکات بھی موجود ہیں۔ چھٹی اور ساتویں آیت میں ان کے رجوع لانے کی برکات کا تذکرہ ہے، اور آٹھویں آیت میں لکھا ہے، افرایم کہے گا اب مجھے بتوں سے کیا کام، یہ ان کے رجوع لانے کا نتیجہ ہے۔ افرایم نے بتوں کو چھوڑا اور توبہ کی، اور یہی سچ ہے۔ صحیح بھائی یوسف، اب میں 5ویں آیت سے پڑھوں گا۔ خداوند نے فرمایا، میں اسرائیل کے اوس کی مانند ہوں گا، وہ سوسن کی طرح پھولے گا اور لبنان کی طرح اپنی جڑیں پھیلائے گا، اس کی ڈالیاں پھیلیں گی اور اس میں زیتون کے درخت کی خوبصورتی اور لبنان کی سی خوشبو ہوگی۔ اس نے کس اوس کا ذکر کیا؟ جبکہ پچھلے باب میں اس نے افرایم کو صبح کی اوس کی مانند کہا، یہاں اس نے کس اوس کا ذکر کیا؟ جو غالب ہو جاتی ہے، لیکن خداوند ان کے لیے اوس کی مانند ہوگا۔ اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہ خدا کی مہربانی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم نے پہلی مرتبہ باغ عدن میں اوس کے بارے میں پڑھا، بلکہ زمین کی کوہر اٹھتی تھی اور تمام روحیں زمین کو سیراب کرتی تھی، وہاں بارش نہیں بلکہ کور یا اوس تھی۔ زبور 133 میں لکھا ہے، یا ہرمون کی اوس کی مانند جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے۔ یہ خدا کی برکات ہیں، اور خدا نے جداؤن کے لیے یہ نشان ٹھہرایا۔ جداؤن نے کہا، تو دیکھ میں بھیڑ کی اون کھلیان میں رکھ دوں گا، اور اگر اوس وقت اون پر ہی پڑے اور آس پاس کی زمین خشک رہے تو میں جان لوں گا، تو بنی اسرائیل کو رہائی دے گا۔ یہ مسیح کی تصویر ہے۔ خدا کی مہربانی اس پر تھی جبکہ زمین خشک تھی، یہ اوس خدا کی مہربانی ہے۔ تو سوسن کی طرح پھیلے گا، سوسن کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور لبنان کی طرح اپنی جڑیں پھیلائے گا، اور یہ استقامت کی علامت ہے، اور اس کی ڈالیاں پھیلیں گی اور زیتون کے درخت کی خوبصورتی اور لبان کی سی خوشبو ہوگی، اور اس کے بعد باقیوں کی برکت ہے، اس کے زیر سایہ رہنے والے بحال ہوں گے، وہ گیہوں کی مانند تر و تازہ اور تاک کی مانند شگفتہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اب ہم مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ دوسری آیت میں لکھا ہے، لے کر قبول فرما۔ کیا اس سے پہلے لوگوں کا توبہ کرنا ضروری نہیں کہ وہ رجوع لائیں، یا ان سے زبردستی کی؟ جی بھائی یوسف۔ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ نبی نے اپنی قوم سے اپیل کی، کیونکہ تو اپنی بد کرداری کے سبب سے گرایا گیا ہے، اور جب تک تو دور رہے گا گرا رہے گا۔ سو نبی نے ان کو نصیحت کی تھی، جیسے کسی بیمار کو کہتے ہیں کہ جا کے طبیب کو دکھائیں۔ طبیب کے پاس جی، جائیں اور دوائی لیں۔ صحیح، جی، ٹھیک ہے بھائی یوسف۔ پھر 8ویں آیت میں لکھا ہے، افرایم کہے گا اب مجھے بتوں سے کیا کام، میں خداوند نے اس کی سنی ہے اور اس پر نگاہ کروں گا، میں سرسبز سرو کی مانند ہوں، تو مجھ ہی سے برومند ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس آیت پر آپ اپنی رائے دیں۔
دیکھیں 8ویں آیت کے پہلے حصے میں ان کے لوٹ آنے کا نتیجہ ہے۔ میں نے سنی یہ خداوند اور لوگوں کے درمیان ایک مکالمہ ہے۔ لکھا ہے افرائیم کہے گا اب مجھے بتوں سے کیا کام، اور یہ چوتھے باب کی 17ویں آیت کے برعکس ہے کہ افرائیم بتوں بتوں سے۔ سے مل گیا۔ لکھا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اس کی بیماری اس کی ہڈیوں تک جا پہنچی اور اب اس کے لیے کوئی امید باقی نہ رہی، لیکن خدا کا شکر ہو کہ اس نے اس کو شفا دی۔ خداوند کی مہربانی سے اس کو شفا ملی۔ چوتھی آیت میں ان کی برگشتگی کا چارہ کروں گا۔ افرائیم کہے گا اب مجھے بتوں سے کیا کام، اور یاد کریں کہ پہلے پطرس کے چوتھے باب میں اس کا واضح طور پر بیان ہے، اور رسول نے یہاں پر کہا اس واسطے کے غیر قوموں کی مرضی کے موافق کام کرنا، شہوت پرستی اور بری خواہشوں، میں خوری، ناچ رنگ اور نشہ بازی اور مکروہات بت پرستی میں جس قدر ہم نے پہلے وقت گزارا وہی بہت ہے۔ انہوں نے اس سب سے توبہ کی۔ یہ بہت ہی شاندار بات ہے جو مسیح کے کام پر ایمان لایا اور اب کہتا ہے کہ مجھے بتوں سے کیا کام۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، آپ نے بتایا کہ 8ویں آیت کے دوسرے حصے سے آگے ایک مکالمہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں یہاں سے باب کے آخر تک بیان کریں۔ میں خداوند نے اس کی سنی ہے اور اس پر نگاہ کروں گا۔ خداوند نے فرمایا ہے، کیونکہ جب لوگ خدا کے کلام کی طرف رجوع لائے تو خداوند نے ان کی صحیح۔ فریاد سنی ہے اور ان پر نگاہ رکھوں گا، سو وہ ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ جی، اس کے بعد یہ اس قوم کی گواہی ہے، میں سرسبز سرو کی مانند ہوں اور یہ نہایت خوبصورت ہے۔ یہ سرفرازی کی تصویر ہے، اور خداوند نے فرمایا کہ تم مجھ سے ہی برومند ہوا۔ یقیناً وہ پھل لائے، پر وہ یہ پھل خود نہ لا سکے، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی بے پھل گزاری یا پھر جنگلی پھل آئے۔ لکھا ہے تو مجھ سے ہی برومند ہوا۔ اور بھائی ایاد، یہاں پر میں اپنے تمام دیکھنے والوں کا حوصلہ بڑھانا چاہوں گا کہ وہ مسیح کے ساتھ جڑے رہیں، تو آپ بہت پھل لائیں گے، اور اگر مسیح سے دور ہوں گے تو آپ بے پھل ہو جائیں گے۔ اور مسیح نے انجیر کے اس ہرے بھرے درخت کے لیے کیا کہا کہ آئندہ کو تجھ میں پھل نہ لگے۔ 9ویں آیت ہے، دانش مند کون ہے کہ وہ یہ باتیں سمجھے، اور دور اندیش کون ہے جو ان کو جانے، کیونکہ خداوند کی راہیں راست ہیں اور صادق ان میں چلیں گے، لیکن خطا کار ان میں گر پڑیں گے۔ جی، اس نے آخر میں خطا کاروں کا ذکر کیا جو خداوند کی راہوں میں ٹھوکر کھاتے ہیں۔ سو بھائی یوسف، آپ ان کو کیا کہیں گے تاکہ وہ افرایم کی سی حالت کو نہ دہرائیں؟ یہی کہ دانا بنے۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ دانش مند کون ہے جو یہ باتیں سمجھے، اور دور اندیش کون ہے جو ان کو جانے، کیونکہ خداوند کی راہیں راست ہیں اور صادق ان میں چلیں گے۔ اور پھر لکھا ہے لیکن خطا کار ان میں گر پڑیں گے۔ خداوند کی راہیں مشکل نہیں بلکہ اس کے برعکس ہیں اور واضح ہیں، اور ہم نے اس کتاب میں ان کی بہت تفصیل سے وضاحت کی ہے۔ اور میں سب سے یہ کہوں گا کہ اس کتاب کو پھر سے پڑھیں تاکہ آپ جان لیں کہ خداوند کو آپ سے محبت ہے، اور وہ کشادہ دلی سے ان سے محبت رکھتا ہے۔ اس کو سمجھیں تو آپ دراصل دور اندیش ہوں گے، اور آپ یہ جان پائیں گے کہ خدا آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس کے پاس لوٹ آئیں تو آپ پھلدار ہوں گے، اور اگر آپ اس سے دور زندگی گزاریں گے تو خود کا نقصان کریں گے۔ شکریہ بھائی یوسف، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم اس کتاب کے مطالعے سے بہت مستفید ہوئے۔ میری دعا ہے کہ خداوند کے کلام کا ہر لفظ ناظرین کے دلوں پر اثر کرے۔ میری خواہش ہے کہ لوگ خداوند سے محبت رکھیں، کیونکہ جب لوگ خداوند سے محبت رکھتے ہیں تو اس تک راستی کا وہ راستہ اپناتے ہیں آمین۔ جو اس کو عزت بخشے۔ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ خدا کے ساتھ اس کا رشتہ محض ایک ظاہری رشتہ ہے، کیونکہ خدا دلوں پر نظر کرتا ہے۔ صحیح۔ جو بھی اس کے پاس آئے اس کا دل سچا ہو۔ شکریہ بھائی یوسف، اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ خوش آمدید۔ جیسا کہ آج ہم نے 14ویں باب میں ہوسیہ کی کتاب کے آخری باب کا مطالعہ کیا، اس میں خدا کے پاس لوٹ آنے کا بلاوا ہے اور ان کے رجوع لانے کی وجہ بھی بیان ہے۔ اس باب میں کس جگہ اس کا ذکر ہوا؟
پہلی آیت میں ان کا بلاوا اور بلاوے کی وجہ بیان ہے، اور یہ خداوند کی طرف سے آخری آواز تھی۔ اس نے فرمایا، اے اسرائیل، خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع لا۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ تو اپنی بدکاری کے سبب سے گر گیا۔ کیونکہ تو اپنی بدکاری کے سبب جی، سے گر بالکل۔ گیا ہے۔ جی جی ٹھیک صحیح۔ ہے۔ اس باب میں ان کے لوٹ آنے کی بنیاد کہاں ہے؟ چوتھی آیت ہے، میں ان کی برگزیدگی کا چارہ کروں گا، میں کشادہ دلی سے ان سے محبت رکھوں گا کیونکہ میرا قہر ان سے ٹل گیا ہے۔ اور اس کی بنیاد خدا کی محبت ہے، کیونکہ خدا کو ان سے محبت ہے۔ یہ انسان کی وجہ سے نہیں بلکہ خدا کی محبت کی وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہے، آپ میں سے کوئی ہمیں اس کی برکات اور لوٹ آنے کے متعلق بیان کرے۔ یہ 5ویں آیت میں بالکل واضح ہے، وہ سوسن کی طرح پھولے گا، یہ خدا کی محبت ہے، اور لبنان کی طرح اپنی جڑیں پھیلائے گا، یہ استقامت ہے، اور اس میں زیتون کے درخت کی خوبصورتی یہ ایک گواہی ہے، اور لبنان کی سے خوشبو ہوگی، یہ ان کا بڑا مقام ہوگا۔ لیکن 8ویں آیت میں اس کا نتیجہ ہے، افرایم کہے گا، اب مجھے بتوں سے کیا کام۔ پچھلے باب میں اس نے کہا افرایم بتوں سے مل گیا، اسے چھوڑ دو، لیکن یہاں لکھا ہے افرایم کہے گا، اب مجھے بتوں سے کیا کام۔ ٹھیک ہے جی صحیح۔ بھائی یوسف، بالکل صحیح۔ ہم اس کے لیے خدا کا شکر خدا کا کرتے ہیں شکر ہو۔ اور چاہتے ہیں کہ خداوند اس کلام کو بہت سے لوگوں تک پہنچائے تاکہ وہ خداوند اور اس کے کلام سے محبت رکھیں۔ خداوند آمین۔ آپ کو برکت دے۔ بہت شکریہ خدا بھائی کو یوسف۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، جیسا کہ ہم نے آج کی قسط میں اس قوم کے نقش قدم پر چلنے کی بابت جانا، بنی اسرائیل یا اس کے 10 قبیلے، ہوسیہ کے 14 ابواب میں افرایم کی سلطنت کا تذکرہ ہوا۔ خدا نے ان کو بہت برکت دی، لیکن انہوں نے خداوند کو دھوکہ دیا، انہوں نے بہت زیادہ بدکاری کی، خداوند کی محبت کو رد کر کے دوسرے معبودوں کے پیچھے دوڑنے لگے۔ پھر ان پر عدالت آئی، لیکن مستقبل میں وہ بحال ہوں گے۔ آج ہم نے اس عظیم کتاب کا مطالعہ مکمل کیا۔ خداوند کی طرف رجوع کیجیے، یہ ہم سب کے لیے بلاوا ہے، یہ تمام ناظرین کے لیے ہے۔ خدا کے پاس لوٹ آئیں۔ اگر آپ شکستہ حال ہیں، ناکام ہیں، تو خدا کے پاس لوٹ آئیں، وہ آپ کو سرفرازی بخشے گا۔ اور اگر آپ میں سے کوئی اخلاقی پستی کی حالت میں ہے تو یاد رکھیں، خدا آپ کو شفا ضرور دے گا۔ عزیزو، اگر آپ کی اخلاقی موت ہو چکی ہے تو خدا کے پاس آئیں، مسیح کے کیے کام کے پاس آئیں، وہ آپ کو ضرور شفا دے گا۔ لوکا 15ویں باب میں مصرف بیٹے کے لیے لکھا ہے، میرا یہ بیٹا مردہ تھا، اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا، اب ملا ہے۔ اس کے پہلے بیٹے کے الفاظ ہیں، اس نے کہا، میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا۔ عزیز ناظرین، میری دلی خواہش ہے کہ جو بھی اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے، یہ الفاظ آپ کی بیداری کا ذریعہ بنے۔ آپ اپنی موجودہ حالت سے بیدار ہوں تو نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں۔ وہی گناہ کے روگ سے شفا دیتا ہے، وہی آپ کو شفا دے سکتا ہے، فقط وہی آپ کی زندگی بخش سکتا ہے۔ وہ گناہ کے اس گڑھے سے نکالتا ہے جس میں آپ زندگی بسر کرتے ہیں، وہی آپ کی واحد امید ہے۔ خود کو نجات دہندہ کو سونپ دیجیے، حق تعالیٰ آپ کو سرفراز کرے گا۔ خداوند کے پاس لوٹ آئیں تو آپ شفا پائیں گے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔